زندگی جہنم کی بسر کرو، بہتر یہی ہے کہ پھر الگ ہو جاؤ، کیونکہ ازدواجی زندگی تو ازدواجی اس وقت تک ہی رہے گی جب کامل ہم آہنگی ہو میاں اور بیوی کے اندر۔ اور بات یہاں یہ کہ وہ جو ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ جو طلاق جو ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو خودکشی کر لوں گی، مر جاؤں گی، اس جہنم میں زندگی بسر کر لوں گی، یہ عذاب برداشت کر لوں گی، میں طلاق کی زندگی نہیں۔ مطلقہ ہمارے ہاں بھی بڑی بڑی مذموم نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے اسے۔ یہ سارا ہندو معاشرت کا اثر ہے، کیونکہ ان کے ہاں تو طلاق کا تو سوال نہیں ہے، بیوہ تک کی شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو چیز ہے، قرآن نے یہ بات کہی کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، ہم آہنگی نہ رہے اور اس کے صورت کوئی باقی نہ رہے وہ پیدا کرنے کی، اختلافات مٹانے کی، تو اس قسم کی گھر کی زندگی کے مقابلے میں بہتر یہ ہے کہ الگ ہو جاؤ، اور اگر ضرورت ہے پھر شادی کرنے کی، ازدواجی زندگی کی، تو ہم آہنگ اور ہم خیال اور ہم مسلک اور ہم عقیدہ، ہم نظریہ، ہم مزاج، ہم طبیعت جو بیویاں اور ہیں، عورتیں اور ہیں، ان سے شادیاں کر لیجئے، مسئلہ آسان ہے۔ میرے ساقی نے عطا کی ہے میں بے درد و صاف، رنگ جو کچھ دیکھتے ہو میرے پیمانے کا ہے۔ ہمارے ہاں جو متوارث خیالات چلے آ رہے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں پیچیدگیاں پیدا کی جاتی ہیں، قرآن سے تو نہیں۔ اور پھر اگلی بات جو قرآن نے کہی ہے سورہ نساء میں ہی ہے کہ اگر تمہیں اس چیز کا خوف ہو کہ اس طرح سیپریشن سے، طلاق سے، علیحدگی سے مشکل ہو جائے گی، معاشی مشکل ہو جائے گی، دقتیں ہو جائیں گی، خاص طور پہ عورت کو یہ خیال آئے گا، اور یہی وہ خیال ہے جس کی وجہ سے وہ اس جہنم کی زندگی کو ترجیح دیتی ہے علیحدگی کے اوپر، کہ کل کو کھائے گی کہاں سے وہ۔ قرآن نے یہ بات وہاں کہی ہے کہ اس کی ذمہ داری تو اس نظام پر ہونی چاہیے کہ جو خدا کے نام پر مملکت اور حکومت کا نظام تم قائم کرو، وہ دیکھے کہ کوئی کسی قسم کی معاشی مشکلات میں نہ رہے، معاشرتی مشکلات میں نہ رہے۔ یہ تمہارا کہا گیا ہے کہ مت فکر کرو اس کے متعلق، جسے پھر وہاں اس نے یہی کہا ہے کہ اللہ تمہارے لیے سامان پیدا کر دے گا۔ تو اللہ تو انسانوں کے ذریعے سامان پیدا کرتا ہے نا۔ تو اسلامی حکومت یا مملکت کا تو یہ فریضہ بھی ہے کہ وہ دیکھے کہ اگر کسی وجہ سے بھی فرض کرو کہ وہ کسی عورت کو طلاق ہو گئی ہے اور ایسا درمیانی عبوری وقت ہے کچھ وقت کے لیے، تو اس نے قرآن میں ہی یہ قوانین دے دیے کہ پروویژن اس کے لیے کی جائے، اس خاوند کی ذمہ داری یہ ہو، اور اس سے آگے بات بڑھ جائے تو یہ کہا ہے کہ یہ وہ جو نظام معاشرت ہے، نظام حکومت ہے، اس کا فریضہ ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ محتاج نہ ہوں اور میں اس لیے نہ جکڑی رہے اس جہنم کی زندگی کے اندر کہ اس کے بعد میرا یہ اقتصادی مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ عجیب چیزیں قرآن کے اندر عظیم آتی ہیں، وہ جہنم نہیں بناتا۔ اسی لیے یہ کہا آگے، میں نے عرض کیا نا کہ معاملہ میاں بیوی کی آپس میں تھوڑے سے اختلاف کا تھا، لیکن چونکہ اس کی اہمیت امت کے لیے تھی، قرآن نے بڑی تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے۔ یہ چیز سورہ احزاب میں بھی آئی ہے، وہاں اگر حوالہ ہے میرے پاس تو ابھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ جی ہاں، 33/28، 33/51، وہاں بھی یہ چیز آئی ہے۔ ازواج مطہرات کی طرف سے ایسا نظر آتا ہے کہ کچھ مطالبہ تھا۔ وہ مطالبہ کیا تھا؟ یہ اس زمانے میں حضور کے ہاں پروٹیکشن کے لیے، حفاظت کے لیے یہ آئی تھیں، قریباً ساری، کوئی بیوہ تھی، کوئی مطلقہ تھی، کوئی چھوڑی ہوئی تھی، محتاج تھیں، لیکن تھیں بہت اونچے گھرانوں کی۔ حضور کے اس دامن عافیت میں انہوں نے پناہ لی، زندگی جیسی تھی وہ تو معلوم ہے۔ بعد میں ایک حکومت ملی، مملکت ملی، 10 لاکھ مربع میل کی مملکت کے سربراہ تھے۔ نظر آتا ہے کہ جیسا کہ طبعی طور پہ ہونا چاہیے، ان ازواج مطہرات کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ ہماری زندگی کچھ آسائش کی ہونی چاہیے۔ یہی ہے وہ جو وہاں بات ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اس گھر میں تو زندگی ایسے ہی بسر ہوگی، کیونکہ سربراہ مملکت اسلامیہ تو
گیہوں کی روٹی اس وقت کھا سکتا ہے جب اسے یقین ہو کہ مملکت کے ہر فرد کو گیہوں کی روٹی ملتی ہے۔ تو یہ گھر تو غریب ترین گھر رہے گا معاشرے کے اندر۔ اب تم خود فیصلہ کر لو اس کے لیے۔ اب تمہیں شاید محتاجی بھی نہ ہو، تمہیں اور سہارے مل سکتے ہوں، آسرے مل سکتے ہوں، تو میری طرف سے اجازت ہے، تم وہاں جا کے خوش رہ سکتی ہو، تو میں تمہارے راستے میں حائل نہیں ہونا چاہتا، تم چلی جا سکتی ہو، کوئی بات نہیں ہے۔ یہ بھی بڑی اہم چیز ہے کہ اگر ایسی صورت پیدا ہو جائے اور بیوی یہ کہے کہ میں ان حالات میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، قرآن نے کہا ہے کہ حضور نے فرمایا میں نہایت خوش دلی سے، خندہ پیشانی سے تمہیں رخصت کر دوں گا، بڑی عمدگی سے رخصت کروں گا تمہیں۔ تو ایسے وقت میں خود خامند کے لیے ضروری ہے کہ وہ بڑی خندہ پیشانی سے علیحدگی اختیار کرے۔ اور خدا کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے ان ازواج کو، جو بھی وہ تھیں، تو جیسا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ہماری تو صورت یہ ہے کہ یہ جو قرآن نے اس کے اندر سے نکات بیان کی ہے یا ہمارے لیے جو تعلیم دی، ادھر تو کسی کی نگاہ نہیں جاتی۔ قریش ساری یہ ہو رہی ہے 1000 برس سے کہ وہ کون سی بیوی تھی جس نے یہ کیا، اور وہ کون سی تھیں جو اس کے راز میں اندر شریک ہوئی۔ چلے جا رہے ہیں صاف اس کے اوپر، کتابوں کی کتابیں لکھی چلی جا رہی ہیں، یعنی جس بات کو تو قرآن نے بتایا نہیں، حضور نے خود نہیں وہاں کو نام لیا۔ اب وہی جو میں نے پچھلا درس بڑا اہم تھا اس اعتبار سے کہ آپ کو معلوم ہے کہ رجوع کہاں کیا جائے گا، وہ وضعی احادیث بنا دی گئی، ایک تاریخ لکھ دی گئی اس کے متعلق 250 سال کے بعد، اور وہ جو اوریجنل سورس کوئی ہو سکتا تھا معلومات حاصل کرنے کا، مدینے کی مملکت کا ریکارڈ، وہ سارا تلف کر دیا گیا، مجبور کر دیا امت کو کہ ان کے لیے صرف یہی چیزیں جو انہوں نے وضعی طور پہ بنائی تھیں، یہی ان کے لیے سرچشمہ رہے معلومات کا، اور اس میں یہ اب داستانیں شروع ہو گئیں، حدیث کی کتابوں میں بھی، تاریخ میں بھی، کون سی یہ بیویاں تھیں۔ پھر چلے آگے قصہ تو جو خود ہی پھر طے کرنا ہو، تو پھر اس کے بعد جس کا جی چاہے، جو کچھ جی چاہے کہتا چلا جائے۔ بہرحال خدا نے یہ کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کا احساس تو پیدا ہو رہا ہے کہ یہ غلط بات ہو گئی، تو جب احساس پیدا ہو گیا ہے تو عجیب بات ہے، تو پھر کھل کے اعتراف کرو، معاملہ صاف ہو جائے۔ یہ جو ہے نا ان تتوبا الی اللہ، توبہ کرنا، یعنی یہ بات کہ تمہارا دل جو ہے وہ تو مائل ہو رہے ہیں، تو ہوتا ہے نا ایسے میں کہ پھر اس کا کھلے بندوں اعتراف اور اظہار کرنا۔ تو کہا جب یہ چیز ہے تو پھر بات صاف کر دو، معاملہ صاف ہو جائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود تم آپس میں یہی سمجھتے ہو کہ نہیں رسول کی مخالفت ہی کرنی ہے، تو پھر ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ علیحدگی ہو جائے گی۔ یہ سوچ رکھو کہ تمہاری اس علیحدگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول ہمارا تمہارا محتاج نہیں ہے، اس کے تو دوست دار، اس کا ہیلپر، اس کے مددگار، اس کے والی خدا ہے، جبریل ہے جو وحی لاتا ہے، مومنین ہیں، ملائکہ ہیں، وہ سب اس کے مددگار ہوں گے۔ اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ اسے کوئی احتیاج ہے کہ وہ اس قسم کی زندگی کا اختلاف ہی کی ہو، مجبور ہو جائے بسر کرنے کے اوپر، یہ بات نہیں ہے، نہ تم مجبور ہو نہ وہ مجبور ہوگا۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا۔ اگر معاملہ سپریشن تک پہنچ گیا، علیحدگی تک پہنچ گیا، تو پھر وہی بات آ گئی۔ بات تو یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بیویاں مل جائیں گی، کہا یہ کہ خدا ان کی جگہ اور بیویاں تبدیل کر دے گا۔ دیکھا نا وہی پھر بات جو میں نے عرض کیا ہے۔ اب یہاں سے پھر وہ بات چلی، وہ جو ہمارے ہاں کے قادیانی نبی نے بتائی کہ آسمان پہ نکاح ہو جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں نا یہ جو خدا نے کہا کہ ہم تمہارے لیے اور بیویاں بنا دیں گے، تو وہ خدا نے بنائی تھی، اصل میں رسول کا اس میں کوئی چوائس نہیں تھا۔
یہ ایک نقطہ جو ہے اس کو نظر انداز کر دینے سے میں نے گزارش کیا ہے نا کہ ہزار قسم کی پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں کہ بتائیے کہ یہ جو خدا نے کرا کہ ہم تبدیل کر دیں گے ان کی جگہ دوسری